السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے، یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک اسی وقت ہوا کرتا ہے، اور ترتیب یہ ہے کہ پہلے آدھا گھنٹہ کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور اس کے بعد 1 گھنٹہ آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے. اور آج وینسڈے ہے، اس لیے خواب کی تعبیریں بھی بتائی جاتی ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کسی خواب کی تعبیر کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو دوسرے سیشن میں انشاءاللہ فون کریں. آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے اور آپ کے خواب کی تعبیریں بھی بتائی جائے گی. ناظرین کرام، آج جو آیتیں پڑھی ہیں سورہ نازعات کا دوسرا رکوع ہے. سورہ نازعات کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی صفات کا تذکرہ کیا جو جان نکالنے پر مامور ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. پھر یہ 5 قسموں کے بعد یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، قیامت کے واقع ہونے کو اللہ نے ثابت کیا، اور اس کا تھوڑا سا اللہ نے منظر کھینچا کہ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا. فرمایا یومئذ واجفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، دل اس دن کانپ رہے ہوں گے، آنکھیں اٹھی ہوئی ہوگی، اور دوسری روایتوں میں آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی. مہطعین مقنعی رؤوسہم، سر جھکائے ہوئے ہوں گے. غرض ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ اس مضمون کو ذکر کیا. اس کے بعد چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مشرکین ہیں وہ بھی مرنے کے بعد کے زندہ ہونے کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس مسئلے کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی باتیں، کبھی شاعر کہا جا رہا ہے، کبھی مجنون کہا جا رہا ہے، کبھی نعوذ باللہ جادوگر کہا جا رہا ہے آپ کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، یہ اپنی زبان سے آپ کے لیے مختلف القابات جو آپ کے لیے مناسب نہیں ایسے القابات ادا کر رہے ہیں، تو آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ستایا گیا. انہوں نے صبر کیا. سورہ احقاف کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، آپ بھی صبر کیجئے جس طرح کہ اولو العزم انبیاء کرام نے صبر کیا ہے. پھر اس کے بعد اس فرعون کا تذکرہ کیا اللہ نے جو سرکش بنا ہوا تھا،
جو اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہہ رہا تھا، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ نے اس کو دنیا میں بھی سزا دی، آخرت کی سزا بھی۔ اب اس کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ یہاں سے شروع فرماتے ہیں کہ ان مشرکین کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تعجب ہے کہ ہم کو دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا؟ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، اللہ نے اس کو بلند کیا اور درست اور برابر بنا دیا۔ آسمان اپنی وسعتوں اور پہنائیوں کے اعتبار سے بہت عظیم، بہت زبردست مخلوق۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، آسمانوں کو اللہ نے بغیر کسی ستون کے قائم کیا، کوئی پلر نظر نہیں آ رہا ہے لیکن آسمان قائم ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اس آسمان دنیا کو اللہ نے زینت بخشی چراغوں کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو سقف یعنی چھت بنایا محفوظ، جو انسان تک مضر اثرات اور مضر شعاعیں جو ہے سورج کی وہ پہنچنے سے روک رہی ہے۔ غرض کہ آسمان کا اللہ نے بار بار تذکرہ کیا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، جس طرح ہم اپنی چھتوں کو گھر کے اندر سیلنگ کے اندر لگاتے ہیں، اسپاٹ لائٹس لگاتے ہیں، رنگ برنگی لائٹس لگاتے ہیں تاکہ خوبصورتی لگے، اللہ نے اس آسمان کو بھی اسٹارز اور ستاروں کے ذریعے مزین کر دیا۔ اتنے بڑے آسمان کو اللہ نے فرمایا ہم نے بنایا، کیا اس کا بنانا مشکل ہے یا تمہارا بنانا مشکل ہے؟ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، رات اور دن کو بنایا اور پھر زمین کو اللہ نے بنایا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، زمین سے اللہ نے پانی نکالا، مرعاها چرن اور چارہ نکالا۔ زمین کی جو نباتات ہے جس میں فروٹ بھی ہیں، غلہ بھی ہے، اناج دانے، یہ سب چیزیں نکل رہی ہیں اور انسان اور جانور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ آج سے نہیں، ہزاروں سال سے زمین اپنے خزانے کو اگل رہی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس زمین کو اس قابل بنا دیا کہ انسان اس پر محنت کر رہا ہے اور اس میں سے اس کے کھانے پینے کی چیزیں نکل رہی ہیں۔ والجبال ارساہا، پہاڑوں کو زمین کے اوپر رکھ دیا، مضبوط، جس طرح کیل ٹھونک دی جاتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بڑی بڑی کیلیں ٹھوک دی ہے تاکہ حرکت نہ کرے۔ اور کبھی اللہ قدرت کا مظاہرہ کر دیتے ہیں اور زلزلے کی شکل میں یہ زمین حرکت کرتی ہے، سیکنڈوں کے اندر ہزاروں لاکھوں آدمی مارے جاتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں تباہ ہو جاتی ہے، بڑی بڑی بستیاں کبھی کبھی ڈوب جاتی ہیں، پوری زمین کے اندر ہو کر ختم ہو گئی، نیست و نابود۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، تو یہ زمین پر اللہ نے پانی، زمین کے اوپر پہاڑ، یہ بھی قدرت کی نشانی۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ تمام چیزیں تمہارے لیے بھی فائدے کی ہیں، تمہارے جانوروں کے لیے بھی فائدے کی ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جس وقت وہ بڑا دن آئے گا جو قیامت کا دن ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان دیکھ لے گا جو کچھ اس نے اعمال کیے ہیں سب سامنے ہوں گے، کوئی ایک عمل بھی انسان کا پوشیدہ نہیں، جو کچھ کر رہا ہے دو فرشتے لکھ رہے ہیں، ایک رائٹ سائڈ پر ایک لیفٹ سائڈ پر۔ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو زبان سے نکل رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور قیامت کے دن جب یہ نام اعمال پیش کیے جائیں گے کسی کے لیے انکار کی گنجائش نہ ہوگی، کوئی یہ نہ کہے گا کہ یہ میں نے نہیں کیا تھا، کیونکہ گواہ موجود ہے۔
یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جتنے خیر کے کام، نیکیاں اور بھلائیاں کی ہیں وہ بھی سامنے، اور جتنے گناہ کیے ہیں وہ بھی سامنے۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس دن یہ انسان تمنا کرے گا کاش اس کے اعمال نامے اور اس کے درمیان بڑا فاصلہ ہو جاتا، بڑا ڈسٹینس بنا دیا جاتا، لیکن اب کچھ نہیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے کے برابر نیکی وہ بھی نظر آ جائے گی۔ مفسرین نے لکھا یرہ کا مطلب وہ عمل دیکھے گا جو اس نے کیا ہے، یا اس کا ثواب دیکھ لے گا، اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو اس نے برائی کی ہے وہ بھی دیکھ لے گا، وہ عمل دیکھ لے گا جو اس نے برا عمل کیا ہے، یا یہ کہ اس کی جزا سزا دیکھ لے گا۔ دو گواہوں کے ہوتے ہوئے دنیا کے اندر بھی کوئی انکار کی گنجائش نہیں رہتی، تو فرشتے گواہ لکھنے والے، لکھا ہوا سامنے موجود ہے تاریخ اور ٹائم کے ساتھ کہ اس وقت انہیں یہ کیا تھا، اور پھر بھی کچھ انسان ایسے ضدی ہوں گے جو انکار کریں گے، ہم نے یہ عمل نہیں کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے اعضاء خود گواہی دیں گے۔ یہ تو آخری مضبوط گواہی ہوگی جس کے بعد کوئی انکار کی گنجائش نہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، جہنم سامنے کر دی جائے گی، جہنم پیش کی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، سرکشوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے جہنم سامنے کر دی جائے گی۔ اور سورہ قاف میں ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت بھی متقین کے سامنے کر دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب اللہ تعالیٰ ایک اصول بتا رہے کہ جو شخص جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں، پرائیورٹی اس نے دنیا کو دی، آخرت کو سیکنڈ پوزیشن پر رکھا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو ڈر گیا رب کے سامنے کھڑے رہنے سے، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ مخالفت نفس، دل جو چاہتا ہے اس کی مخالفت کی جائے۔ اس سے پہلے سورہ قیامہ کی تفسیر میں بتلایا تھا کہ نفس کی کئی قسمیں ہیں، جس میں عام نفس ہے وہ نفس امارہ بالسوء ہے، برائیوں کا حکم دینے والا نفس۔ عام لوگوں کا نفس یہی ہے جو برائیوں پر آمادہ کرتا ہے۔ اگر انسان تھوڑی ٹریننگ کرتا ہے، تھوڑی ریاضتیں کرتا ہے، عبادت اور مجاہدے کرتا ہے، تو پھر وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، جو گناہ کرنے پر پھر اس کو ملامت کرتا ہے، یو آر رانگ، تو نے غلط کیا یہ کام۔ پھر اس کے بعد نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور نفس مطمئنہ کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا سورہ فجر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہاں نفس کی اور دو قسمیں بتائی، نفس راضیہ، نفس مرضیہ۔ وہ نفس جس سے اللہ راضی ہے، اور وہ نفس جو اللہ سے راضی ہے، اس کو کیا انعام ملے گا؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جا، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا۔ تو جس نے اپنی نفس کو روک لیا خواہشات سے، تو مخالفت نفس کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان شرک اور کفر سے رک جائے۔
نفس جو آزادی چاہتا ہے اس سے اس کو روک لے۔ یہ مخالفت نفس کا سب سے پہلا درجہ ہے جو ہر مومن کو حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کفر و شرک سے بچا ہوا ہے۔ دوسرا نفس کا مخالفت یہ ہے کہ جب گناہ پر انسان کو لاتا ہے، گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، وہ مومن ہے، شرک اور کفر سے بچا ہوا ہے، لیکن اس کو دوسرے گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، اس وقت نفس کو دبایا جائے گا۔ اور تیسرا جو اعلیٰ درجہ ہے، اللہ کی ہر نافرمانی سے اس کو بچایا جائے، روک لیا جائے، اس کی مخالفت کی جائے، جو وہ حکم دے رہا ہے اس کو نہ مانا جائے۔ ایک مخلص بادشاہ تھا، اس کو اپنے بارے میں بڑی فکر تھی، جہنم سے بڑا ڈرتا تھا۔ اس کے مصاحبوں میں ایک عالم تھا، انہوں نے اس کو اطمینان دلایا اور کہا آپ جنتی ہیں۔ کہنے لگا کیسے؟ میں کیسے جنتی ہو گیا؟ کہا بھلا بتلائیے، زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آپ کے سامنے آیا ہو جب آپ کے نفس نے کسی کام کے کرنے کی تمنا کی ہو اور آپ نے اس کو اللہ کے ڈر سے روک لیا ہو اس کام کے کرنے سے؟ اس نے سوچنے کے بعد جواب دیا کہ ہاں ایسا موقع آ چکا ہے۔ جب نفس نے برائی پر آمادہ کیا تھا، کسی گناہ کے کرنے پر آمادہ کیا تھا، لیکن محض رب کی خاطر، رب کے ڈر سے میں اس گناہ سے بچ گیا۔ فرمایا قرآن مجید میں آپ کے لیے جنتی ہونے کا فیصلہ موجود ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو بھی رب کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈر گیا کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اس کو دنیا کے تمام اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے مجھے، بس اس وجہ سے اس نے نفس کو روک لیا، وہ جنتی ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں مشرکین کو شک تھا، بلکہ وہ بطور مذاق کے پوچھا کرتے تھے قیامت کب آئے گی، ذرا بتائیے، اس کا ٹائم بتا دیجئے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس سوال کو ذکر کیا۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی۔ سورہ اعراف میں آخر میں اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کا وقت کیا ہے، کب واقع ہوگی۔ فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ اور سورہ احزاب کے آخر میں اللہ نے فرمایا یسألک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، آپ کو کیا پتا قیامت قریب ہو۔ حدیث جبرائیل کو یاد کیجئے، جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں متی الساعہ، قیامت کب آئے گی۔ آپ نے جواب میں کہا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، جتنا تمہیں علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے۔ تو پھر یہ پوچھا کہ اس کی کچھ علامتیں ذکر کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں ذکر فرما دیں۔ ان علامتوں کو اگر ہم تمام علامتوں کو سامنے رکھیں تو 3 قسم کی علامتیں ہیں۔ ایک علامت صغرا، یہ علامت بعیدہ، بڑی دور کی علامتیں ہیں، جیسے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ بھی قیامت کی علامت ہے، قیامت قریب آ گئی۔ سورہ قمر کی پہلی آیت 27ویں پارے میں، قیامت قریب آ گئی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے جس طرح 2 انگلی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ یعنی میرا مبعوث ہونا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ اب تک انبیاء کرام کا سلسلہ جاری تھا، اب آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد یہ سلسلہ ختم، بند ہو گیا۔
اب کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی۔ تو قیامت کی ایک علامت علامت بعیدہ کہی جاتی ہے۔ دوسری قسم کی علامت علامت متوسطہ ہے، جو درمیانی علامت ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ علامت متوسطہ چل رہی ہیں۔ درمیانی قسم کی علامتیں شراب کا عام ہونا، زنا کا عام ہونا، ماں باپ کی نافرمانی کا عام ہونا، میوزک کا عام ہونا، یہ سب جو علامتیں آپ نے بتائی تھی آپ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور تیسری علامت قریبہ، وہ علامت، وہ نشانیاں جو بالکل قریب ہیں، علامت کبریٰ بھی کہتے ہیں، بڑی بڑی نشانیاں، سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یہ سب بڑی بڑی علامتیں ہیں۔ تو یہ پوچھا گیا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کب واقع ہوگی؟ فیم انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، رب کے پاس سب کو واپس جانا ہے۔ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ نے اپنی مصلحت اور حکمت کے مطابق یہ نہیں بتلایا کہ قیامت کب آئے گی، اس کا ایگزیکٹ ٹائم، فکس ٹائم نہیں بتایا، لیکن آنے والی ضرور ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اس طرح کی آیت بھی قرآن کریم میں کئی جگہ ہے کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ سورہ کہف میں فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، یہ جو لوگ پوچھ رہے ہیں كأنهم يوم يرون، جس دن کے وہ لوگ دیکھ لیں گے اس کو، لم يلبثوا إلا عشية، نہیں ٹھہریں گے مگر ایک شام یا ایک دوپہر۔ یعنی یہ قیامت کے آنے کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں، کیا قیامت کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں؟ ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے قیامت کے آنے کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری تو کچھ نہیں، بس مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ آپ نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کر رہا ہے اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں بھی قیامت کا تذکرہ فرمایا، یوم ترجف الراجفہ، یہاں سے شروع ہوا، قسم کے بعد 5 قسمیں کھانے کے بعد یہ مضمون ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد آخر میں بھی قیامت کا تذکرہ کیا۔ زیادہ تر مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندہ ہونا، قیامت کا آنا، یہ سب چیزوں کا تذکرہ بار بار کیا ہے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں ان لوگوں جو مشرکین تھے ان کے دل میں اسی بنیاد پر زیادہ شکوک اور شبہات تھے۔ اسلام سے جو بھاگ رہے تھے، ایک تو اپنے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کی وجہ سے کہ وہ ان کو برداشت نہیں تھی، اور دوسری ایک وجہ یہ تھی کہ ان کو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یقین نہیں تھا۔ اس لیے بہت زیادہ زور دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مضمون پر کہ اس زندگی کے بعد ایک ہمیشہ والی زندگی آنے والی ہے، اور اس کے اندر اس دنیا کے تمام اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، کویشچن آنسر کے پروگرام انشاءاللہ 9 بجے تک جاری رہے گا، اور ابھی 8 بجے کے بعد آپ کی لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جائے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا اگر آپ خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کریں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔